علامہ محمد اقبال آسمانوں کی سفر اپنے استاد و مرشد مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس سارے کے سارے قصے کو انہوں نے جاوید نامہ میں لکھا ہے، اور آخر کار ان کی ملاقات ابلیس سے ہوتی ہے، اور علامہ محمد اقبال مولانا جلال الدین رومی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ اہل فراق ہیں، یہ عاشقوں کے سردار ہیں، یعنی وہ ہر انسان، ہر مخلوق جو اپنے محبوب سے دور زندگی بسر کر رہا ہے، فراق میں ہے، یہ ان کے استاد ہیں۔ انہوں نے ان سب کو بتایا ہے کہ فراق میں ہی اصل محبت چھپی ہوتی ہے۔ جب آپ فاصلے پر ہوتے ہیں تو تبھی بیچ کے حصے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ابلیس سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بات کرو تو وہ کہتا ہے ارے مجھے منکر مت کہنا، مجھے خدا کا انکار کرنے والا مت کہنا، میں تو اللہ کا عاشق ہوں، اور میں نے سجدہ ہی صرف نہیں کیا۔ کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے ظاہر پر نہ جانا، میرے باطن پہ جانا۔ جیسے خضر علیہ السلام کے ہر سوال کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آتا، اسی طرح تم بھی میرے ظاہر پر مت جاؤ۔ میں نے نا کے پردے میں ہاں کہا ہے، ہاں کہا ہے، میری اس نا میں یہ بات تو شامل ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اس کے سوا کسی کی عبادت، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تم لوگ یہ بھی نہ سمجھ سکے؟ اور دیکھو میں اپنے اللہ سے وعدے میں جس کا عاشق ہوں، وعدے میں کتنا سچا ہوں کہ میں جمعے کو بھی چھٹی نہیں کرتا، اور میں اسی اصول پر کائنات بسر کرتا ہوں کہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف و مشغول رہتا ہوں۔ تم مجھے کبھی بھی فارغ بیٹھا نہیں دے سکتے۔ میری فطرت بھی ڈائنامزم کے اوپر ہے، اور میں یہ جان چکا ہوں کہ میں جتنا فاصلے پر ہوں گا اتنا ہی محبت ہمارے درمیان بڑھتی چلی جائے گی۔ اور دیکھو کہ میں کتنا سچا ہوں کہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں، میرا کوئی نوکر نہیں، میرا کوئی غلام نہیں، مگر میں اپنا شر ہر جگہ پھیلا رہا ہوں، میں اپنا پیغام ہر جگہ پھیلا رہا ہوں۔ اور دیکھو میرے پیغام کو، میرے پیغام میں کوئی فرقہ نہیں۔ کیسی بات کہلوا دی علامہ محمد اقبال نے ابلیس سے۔ تم سب تو فرقوں کے مسلمان ہو، میری برائی میں کوئی فرقہ نہیں۔ دیکھو کتنا سچا پیغام ہے۔ تو وہاں پر جب کہا جاتا ہے ابلیس کو کہ آپ توبہ کر لیں اور وہ واپس کر لیں، تو وہ کہتا ہے ارے نہیں، اس کائنات کا کاروبار، رزم خیر و شر، یہ جو کائنات آگے بڑھ رہی ہے اس کی رنگینی فراق پر ہے، کیونکہ آدم اور ہم نیچے آ گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ دونوں کی شروعات ایک ایک گناہ سے ہوئی، ایک ایک غلطی سے ہوئی، ایک ایک کیا کہیں گے کوتاہی سے ہوئی۔ ابلیس سے سجدہ نہ کیا، آدم نے پھل کھایا۔ تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ابلیس کی فریاد شامل کریں گے، جہاں پر ابلیس توبہ کرنے کے لیے اپنی دعوت دے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ میں اس آدم سے تنگ آ گیا ہوں، یہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے، میری خودی پر اثر انداز ہو رہا ہے، میں نے اسے نہ کہنا سکھانا تھا، یہ مجھے نہ نہیں کر سکتا۔ اس نے سارا دن برائی میں رہتے ہوئے یہ بھی نہ سیکھا کہ ابلیس کا ایسنس نہ ہے، یعنی جب بدی سامنے آئے تو نہ کر دو۔ آدم نے یہ کام نہ سیکھا، تو وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں واپس چلا گیا، میں نے اپنا ایسنس خواجہ اہل فراق یعنی اپنی فاصلوں کو ختم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل تو پاک ہے، منزہ ہے، ہر طرح کی اس طرح کی تو کوئی چیز ہی پاس نہیں جاتی۔ یعنی جب میں بھی وہاں جاؤں گا تو مجھے برائی کو، بدی کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس برائی اور بدی کو اگر میں چھوڑوں گا تو رزم خیر و شر ختم ہو جائے گی، کائنات کا سارا وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے ختم ہو جائے گی، وہ جو جستجو ہے کائنات کی وہ ختم ہو جائے گی، اور ایک ہی رنگ کی کائنات ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آدم کو اپنا آپ، اپنی وہ جو محنت ہے دکھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ بدی کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف جاتا ہے یا نہیں۔ اگر فقط نیکی ہی نیکی ہو کائنات میں، برائی ہو ہی نہ، تب تو سب اللہ کی طرف ہی جائیں گے۔ اصل عاشق تو وہ ہیں جن کے لیے میں بدی کا اتنا ساز و سامان کر کے رکھتا ہوں، مگر پھر بھی وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ تمام طرح کی یہ جو کشش ہے اس کو چھوڑ کر بھی اللہ کی کشش رکھتے ہیں۔ اور ابلیس کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ طلاق اللہ کو ناپسند ہے، اور حتیٰ کہ نظم میں علامہ نے ایگزیکٹ قرآن سے آیت لے کر وہاں لکھی ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں طلاق اللہ کو ناپسند ہے، مگر زندگی کا ساز و سامان سفر جدائی پر ہے۔ زندگی جدائی کو کہتے ہیں، زندگی دور جانے کو کہتے ہیں، گروتھ کا آئیڈیا، آگے بڑھنے کا آئیڈیا، ارے وہ تو فاصلوں میں ہے، پاس جانے میں نہیں ہے۔
علامہ محمد اقبال کی میں علیحدہ وہ نظم کروں گا جہاں پر علامہ محمد اقبال اور فرشتوں کا مکالمہ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی اور ایک لذت یکتائی۔ پیدائی یعنی گروتھ کے جو مزے ہیں، ارے وہ تو دور جانے میں، وہ تو فراق میں ہے۔ تو رومی نے صحیح طرح سے اقبال کو یہ متعارف کرائے کہ وہ ابلیس جس کو تم بدی کا سردار سمجھتے ہو، جس کو تم برائی کا سردار سمجھتے ہو، بالکل ایسے ہے، مگر ایک اور نگاہ میں دیکھو، اس کے باطن میں جھانک کے دیکھو، یہ خواجہ اہل فراق ہے۔ اور ابلیس نے اسی حصے میں جاوید نامہ میں علامہ نے ان کی طرف سے لکھا ہے کہ تم یہ نہیں جانتے، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، اور مجھ پر وہ اتنا زور سے وہ رنگ، وہ اللہ تعالیٰ کو جب میں نے دیکھا تو اس بات کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں یہ بھی کہنا بھول گیا کہ کسی اور کو سجدہ کر لوں، گو کہ حکم اللہ دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا اس محبت سے ان کو، اس محبت سے دیکھا کہ ان کے حکم کو بھی نہ سن سکا اور میں سجدہ نہ کر سکا کیونکہ میں ان کے عشق میں مبتلا تھا۔ تو مجھے دور بھیجا گیا، وہاں جا کے مجھے پتا چلا۔ اور کچھ باتیں ذرا پیچیدہ ہیں، وہ یوٹیوب ان چیزوں کا فورم نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جدائی کا جو سامان ہے وہ اس نا سے نکالا، یعنی دور اللہ تعالیٰ کی کشش سے دور جانے کا ایک ہی حل تھا کہ میں ایسی کوئی شرارت کر لوں کہ مجھے دور بھیجا جائے، اور جاتے جاتے آدم کو بھی لے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خلیفہ اللہ ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو پیغام بھیج رہا ہے، یہ اپنی گروتھ اگر ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا اگر اصل نائب بننا چاہتا ہے، یہ اللہ کا اصل خلیفہ بننا چاہتا ہے، تو پھر فاصلے پر جائے، اس کائنات میں جو کازیشن پر ہے، جہاں ہر چیز اپنی محنت سے حاصل کرنی ہے، اور وہاں جا کر پروف کرے کہ واقعی یہ اللہ کا نائب ہے، یہ اس کائنات کا کاروبار چلا سکتا ہے۔